السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کی کچھ اہم تاریخیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے 3-4 منٹ کی تمہید ہے، سامعین سے درخواست ہے کہ اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی جاندار چیز دنیا میں آئے گی اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر جاندار نے اس دنیا سے جانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس امت نے کیسے کیسے صدموں کو اور کیسے کیسے المناک حادثوں کو برداشت کیا ہے۔ ہم تاریخ میں چلے جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت کا کیا منظر تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 11/632 عیسوی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت صحابہ کا کیا عالم رہا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 644 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت صحابہ کا کیا عالم رہا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 767 عیسوی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت ان کے متعلقین کا کیا عالم رہا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری 870 عیسوی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1111 عیسوی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے متعلقین کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 1273 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 1328 عیسوی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے متعلقین کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ 1350 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1762 عیسوی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد امام قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1880 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد امام رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1905 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی صاحب بانیین ندوۃ العلماء 1914 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد تحریکوں کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1920 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد عظیم محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1933 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد عظیم مفکر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1938 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد اس امت کے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب 1943 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے متعلقین کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس کاندھلوی صاحب 1944 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی صاحب 1953 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا منظر رہا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علامہ مناظر احسن گیلانی صاحب 1956 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا منظر رہا ہوگا۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 1957 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس وقت کا کیا منظر رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد 1958 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1961 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب 1962 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا یوسف احمد صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 1965 میں انتقال فرما گئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا ادریس کاندھلوی صاحب 1974 کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد آغا شورش کاشمیری صاحب 1975 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔
اس کے بعد مفتی شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان 1976 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد علامہ یوسف بن نوری صاحب 1977 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی صاحب 1979 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد شیخ زکریا صاحب 1982 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد قاری طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند 1983 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد ایک عظیم مفکر، ایک عظیم مبلغ 1999 کے اندر علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 2008 میں دیوبند میں انتقال فرما گئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا ریاست علی ظفر صاحب 2017 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ آگے ہم آتے ہیں حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب کی حیات کے اوپر اور ان کی چند اہم تاریخوں کے اوپر۔ مجھے آج کی اس مجلس میں صرف ان کی اہم تاریخیں بیان کرنی ہیں۔ علمی کارنامے آپ کو بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے مقالوں میں مل جائیں گے، بہت سارے احباب یا بہت ساری اہم علمی شخصیات نے جو تعزیت پیش کی ہیں ان میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی، مگر تاریخی اعتبار سے ٹرن ٹو ٹرن کس سال کیا ہوا، کس سال کون سی تاریخ میں حضرت اقدس کا کون سا کارنامہ رہا اور کب کیا ہوا، یہ بہت کم ملتا ہے۔ ہاں ایک جگہ ملے گا، میں آخر میں بتاؤں گا اس کتاب کا نام یا اس مقالے کا نام۔ ہم آتے ہیں حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب پر۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب 1940 کے اندر گجرات کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور بنیادی تعلیم حضرت اقدس کی اپنے علاقے ہی کے اندر ہوئی ہے، اور 1958 کے اندر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نے مظاہر العلوم میں داخلہ لیا، اور 1961 کے اندر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اور 1962 کے اندر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کی تعلیم مکمل کی۔ حضرت اقدس کی خصوصیت یہ رہی کہ حضرت اقدس نے دورہ حدیث کے سال اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کی، اور 1963 کے اندر دارالفتہ میں داخلہ لیا، اور 1964 میں معاون مفتی رہے دارالعلوم دیوبند میں، اور 1965 کے اندر حضرت اقدس کی شادی ہوئی، اور 1965 سے لے کر 1973 تک سورت کے ایک مدرسے راندیر کے اندر 9 سال تدریسی خدمات انجام دی، اور 1973 ہی کے اندر دارالعلوم دیوبند میں حضرت اقدس کا تقرر ہوا، اور 1973 سے لے کر 2010 تک علیہ کی اہم کتابیں حضرت اقدس سے متعلق رہی اور تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت اقدس کا درس بہت زیادہ مقبول تھا، جو احباب ان سے پڑھے ہیں انہیں معلوم ہے کس شغف کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ طالبان علوم نبوت کس انداز سے بیٹھتے تھے اور کس طریقے سے ان کی باتوں کو عکس کرتے تھے اور کس انداز سے لکھتے تھے، یہ ایک نرالا انداز تھا۔ اور 1981 کے اندر حضرت اقدس نے پہلا حج کیا ہے، اور 2010 کے اندر حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان صاحب کی وفات کے بعد شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے، اور 2010 سے لے کر 2020 تک حضرت شیخ الحدیث ہی کے منصب پر رہے۔ اور پھر آپ کو میں آگے بتاتا چلوں، 1981 کے بعد جب حضرت نے پہلا حج کیا، حضرت نے بہت سارے واقعات اپنی کتابوں میں اور اپنی آبیتیوں میں یہ نشر کیے ہیں اور لکھے ہیں، انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو مل جائیں گے۔ اور حضرت کی تعلیفات کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت اقدس نے اپنی زندگی کے اندر کم از کم 48 کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں سے 4-5 اہم کتابیں ہیں، بہت ہی اہم، خاص کر تفسیر ہدایت القرآن، تحفۃ القاری جو 12 جلدوں کے اوپر ہے، تحفۃ المعی جو 8 جلدوں پر ہے، اور رحمت اللہ الواسع حجت اللہ البالغہ کی شرح یہ کم از کم 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ایک جلد جو ہے وہ 500-600 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر ہم تخمینے کے اعتبار سے صفحات کا آئیڈیا لگائیں، تقریباً 35,000 سے لے کے 40,000 تک یہ صفحات بنتے ہیں، اور جو استفتاء حضرت کے پاس آتے تھے، جو فتاوی آتے تھے، ان کی تعداد اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ حضرت اقدس کے علمی کارنامے تھے۔ امید کامل ہے آپ حضرات بھی ان اہم تاریخوں کو نوٹ فرمائیں گے، اور آخر میں آپ احباب سے درخواست ہے کہ مجھ گنہگار کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے ہٹ کر ہم ایک تفصیلی اور ویڈیو بنائیں گے حضرت کے علمی کارنامے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔